سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مختلف سزائیں اترتی ہیں انسان پر. عجیب و غریب سزائیں ہیں. سب سے زیادہ سب سے سویر جو سزا ہے جو انسان پر اللہ نازل فرماتا ہے اپنی طرف سے، اتنی بڑی سزا ہے کہ جیسے سب سے نافرمان لوگ جو گزرے جیسے فرعون قسم کے لوگ جو اللہ کے بہت نافرمان لوگ تھے، ان لوگوں پہ اللہ نے وہ سزا جو ہے نازل فرمائی. اب دیکھیں کتنی بھیانک سزا ہوگی وہ. اور کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی پر اپنی ناراضگی کی جو سزا دیتا ہے وہ اس کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اس کو. یہ سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے. شیطان اور نفس کے حوالے اس کو کر دیتا ہے اللہ پاک. بندہ جو ہے نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس اس کا خدا بن جاتا ہے. ہر کام وہ اپنے نفس کی مرضی سے کرتا ہے. اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضیات اس کے لیے کچھ اثر نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا ہے. یہ دیکھ لیں، جب انسان اپنے نفس پہ چلنے لگے نا، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے نفس پر اپنی خواہشات کو زندگی بنا لے تو سمجھ جائیں کہ بہت سخت اللہ کی سزا میں مبتلا ہو گیا انسان. بہت سخت سزا. کیوں ملتی ہے سزا انسان کو؟ اس چیز ہی سے بچنے کے لیے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے. ہم اس وقت جمع ہے. تصور کی آپ کو بالکل اندر کی چیز سمجھا رہا ہوں کہ تصور کیا چیز ہے حقیقت میں. نہ تصور کشف کرامات کا نام ہے، نہ کسی بزرگی کا نام ہے، نہ ذکر اذکار کا نام ہے، کسی چیز کا نام نہیں ہے. جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، حقیقت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایک ہی فضل فرمائے جو سب سے بڑا اس کا عذاب ہے، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے. انسان جب نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں بس پھر برباد ہے. بڑا دیکھنے میں خوشحال ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. پھر ان کو بھی ایمان نہیں ہوا تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، بڑے نوکر چاکر، بہت عیاشی تھی اس کے پاس، لیکن اس کے راستے سارے حرام کے راستے تھے. اللہ کو ناراضگی والے کام تھے سارے. تو خوشحالی تو نہیں ہوتی جو اللہ کو ناراض کر کے انسان کوئی کام کرے. 10 لاکھ ہیں اللہ کو ناراض کر کے، وہ بھی گناہ ہے. 5 پینس ہیں اللہ کو ناراض کر کے، وہ بھی گناہ ہے. تعداد پہ نہیں بلکہ دیکھنا کیا ہے کہ اللہ کو ناراض کیا کر دیتی ہے یہ چیز. اللہ کو ناراض یہ چیز کر رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام کر کے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے اس کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں برا کام کر رہا ہوں.
اور احساس اللہ پیدا ہونے میں نہیں دیتا، کیونکہ اس سے اتنا سخت ناراض ہوتا ہے. یہ سب سے ہائی کلاس سزا دی ہوتی ہے اس شخص کو، وہ نفس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ہر حرام کام میں اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے. حرام اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی کام کو کرنا، وہ حرام ہو جاتا ہے. کوئی بھی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اللہ پتہ نہیں چلنے دیتا، اس کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں. سوی اور سخت ترین انسان پر عذاب اترتے ہیں. کیا وجہ ہے اللہ کی اس ناراضگی کے بڑے عذاب کی؟ اس کی وجہ ایک ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے اپنے دھیان کو پھیر لیتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر وقت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت ہر سانس میں میری طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ ہے ہمارے دوست. بندے کا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے، خلق الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے کہا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یعبدون جو بات ہے وہ یہ بات کہ ایک لمحہ بھی جو ہے انسان جو اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو، ایک سانس بھی اس کا ایسا نہ نکلے کہ وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع نہ ہو. یہ ہے زندگی حقیقت میں. کتنے دور ہے انسان، مجھے بتائیں اپنی منزل سے. جب یہ کیفیت انسان کی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا یہ تعلق نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، بہت سی اٹریکشن جو اس چیز کو توجہ دور کرتی ہیں اللہ سے، تو اس پر محنت کرتے ہیں پھر انسان کہ ہم اپنے مقصد کو پائیں اور اللہ کی طرف ہم بالکل رجوع ہر وقت ہر سانس اللہ کی طرف ہمارا ہو. کس طرح اس کی مثال دیکھ لیں آپ کہ جیسے ہم نے کسی بڑے شخص سے ملنا ہے، کوئی سمجھے منسٹر ہے یا بادشاہ ہے، اور اس کے پاس جانا ہے، ہم نے اس نے ہمیں دینے ہیں، الاٹ کرنے ہیں، ہمیں پلاٹس دینے ہیں، ہمارے جو کام ہے اس کو دینا ہے، رزق کے لیے ہمارے جاب دینا ہے، مکانات کا انتظام کرنا ہے، بادشاہ سب کچھ. اس نے ہمیں تاریخ دی ہے ملنے کی. تو جب تک وہ تاریخ ہوا ہے ہماری، اس دن سے ہم اسی طرف سوچنا شروع کر دیں گے کہ بھائی اس کے پاس جانا ہے، کہ پتہ ہے وہاں سے کھانا ملے گا، ہمیں نوکری ملے گی، وہاں سے جاب ملے گا، وہاں سے سب کچھ ملے گا. تو ہر وقت ہمارا دھیان ادھر ہی ہوگا اس آدمی کی طرف، سوتے ہوئے بھی مقام میں نظر آئے گا. تو بندہ تو اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی دیتے ہیں اس کو، کوئی اور ہے دینے والا ہے؟ بندہ تو محتاج ہی اللہ کا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے. تو پھر کیسی اس کی توجہ اللہ اپنے مالک کی طرف نہ ہو؟ جب مالک سے مانگے گا نہیں، مانگنے کا طریقہ سب سے بہترین یہی ہے کہ وہ متوجہ اللہ کی طرف ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، خبیر و بصیر ہے، اس کی ہر حاجت کو جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نہ ملنے کی وجہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم مانگ رہے ہوتے اس رب سے. بے شک آپ دعا نہ مانگیں لیکن متوجہ رب کی طرف رہیں گا، دھیان آپ کا اللہ کی طرف جمع رہے، ایک سیکنڈ میں غافل نہ ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی حاجات پوری نہ ہو جائے، اللہ کو دے نہ دے. نہیں دے گا تو مطمئن رکھے گا اللہ کے فضل سے. کوئی ایسی خواہش ہے ہم چاہتے ہیں اور نہیں مل رہی تو پریشان نہیں ہونے دے گا، بلکہ مطمئن رکھے گا اس شخص کو اللہ تعالیٰ. تو یہی ہے تصوف کہ ہر وقت انسان کا جو خیال اپنے اللہ کی طرف جم جائے. جب تک ہم اس منزل پہ نہیں پہنچتے سمجھے اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. اور یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے، بڑا آسان طریقہ. دل ہے جس سے انسان متوجہ ہوتا ہے رب کی طرف.
اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، بس دھیان نہ ہٹنے دیں اس سے اپنے دل سے اللہ کو. اتنا جم جاتا ہے انسان اللہ کے فضل سے، اتنا آسان کر دیتا ہے کہ ہر وقت بندہ جو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، ہر وقت بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا پھر، کیونکہ مادی دنیا ہے بہت سخت ہے، بڑی بڑی اٹریکشنس انسان کے لیے، تو لیکن بھائی اس پہ کوشش کرنی پڑے گی. اگر ہم نے اپنی منزل کو پانا ہے تو اپنے دل کو ہم اس طرح بنا لیں کہ ہر وقت بس اللہ کا خیال ہمارے دل کے اندر، اللہ کا خیال ہمارے پہ جم جائے. اس کی پہلی سٹیج جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جس ٹیچر سے پاس جاتا ہے آدمی سیکھتا ہے، پہلی سٹیج میں ظاہر ہو جاتے ہیں اثرات کہ کتنا سادے کے آدمی. اس درجے کو کہتے ہیں فنافی شیخ کہتے ہیں. فنافی شیخ کا درجہ یہ بن جاتا ہے، یہ بزرگان دین نے لکھے ہیں اپنے حالات میں، آپ دیکھ لیے، یہ بن جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ شیشے میں شکل اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن نظر شیخ کی آتی ہے، اس کو اپنی شکل نظر نہیں آتی. جس کی ابتدا یہ ہو مجھے بتائیں، جب اللہ تک فنائی پہنچ جائے گی تو اس کا حال کیا ہوگا پھر شخص کا؟ تجلیات ربانی انسان گم ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر کیا بہترین زندگی بن جاتی ہے انسان کی، آپ سوچیں کتنا خوبصورت زندگی انسان کی ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ذکر کو سیکھا ہے، ہر وقت دل پہ دھیان رکھا کرے، ہر وقت. بہترین طریقہ ہے مراقبہ، فنا کرنے کو لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. سارے جھگڑے جو ہیں ہمارے، یہ جتنی بھی دیکھیں نا، جتنی بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، شیطانیت ہوتی ہے، یہ نفس کراتا ہے. یہ نفسی تو کراتا ہے، اور کون کراتا ہے؟ سب ہیلے جو سب نفس کے ہی ہیں سارے. تو جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو نفس غائب ہو جاتا ہے، وہ کنکر ہو جاتا ہے، آدمی نفس کو قابو کر لیتا ہے. پھر کہاں اس سے ایسی چیزیں ہوں گی، سرزد ہو ہی نہیں سکتی. بہترین علاج یہ ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ دل کو اللہ کے سامنے متوجہ رکھے، خیال کو اتنا پختہ کر دے، اتنا پکا کر دے کہ بس اللہ ہی اللہ نظر آئے انسان کو. تو بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی کی مثالیں اس میں ہیں، آپ یہ دیکھیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں. ہمارے بزرگ تھے ایک سلسلہ نقشبند کے، کہ جب وہ اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے تھے عشاء کے بعد مراقب ہو جاتے تھے، پھر ان کو ہوش نہیں رہتا تھا مراقبے میں. الحمدللہ اتنا زیادہ محو ہو جاتے تھے اللہ کی یاد کے اندر. تو نماز کے لیے بھی ان کو اٹھانا پڑتا تھا، اللہ اللہ کیا کر. یہ دیکھ لیں، سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے انسان کی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں تو نماز تو بیکار ہو جاتی ہے انسان کی. سب سے بڑی عبادت یہی ہے انسان کی کہ متوجہ رہے اللہ کی طرف ہر وقت، اتنا دھیان اللہ کا غالب ہو جائے. تو یہ مشکل بھی نہیں ہے، اللہ نے جو چیز کہی ہے تو آسان ہوتی ہے، مشکل تو نہیں ہے بالکل. ہمیں مشکل اس لیے لگتی ہے کہ ہم نے اس میں محنت نہیں کی ہے، اس طرف چلے ہی نہیں، اٹھے نہیں ہیں. الحمدللہ تھوڑی دیر آپ نے مراقبہ کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، تو یہ ساری توجہ بن گئی دل کی طرف، اللہ کے فضل سے بن جاتی انسان کی توجہ. مجھے بتائیں ذکر میں جو ہم بیٹھتے ہیں یاد کرتے ہیں، اس لمحے ہمیں بہت کم کوئی چیزیں دنیا کی یاد آئی ہوں گی، بہت کم آ گئی ہوں گی. ٹھیک، کیونکہ نفس تو بھی ہے نا ہمارے، خیال کو ادھر گھوم رہا ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں کہ جب آدمی بالکل اللہ کو یاد کرے، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو جب یہی کیفیت انسان کی اتر جائے ہر وقت الحمدللہ کہ اللہ اللہ کرتا رہے، دل کی طرف توجہ ہے اس کی، تو ہوا ہو جائے گا اس کی طرف، تماشے کے مزے ہو جاتے ہیں. تو بھائی ہمیں محنت کرنی چاہیے انشاءاللہ اس سلسلے میں. اور اصل مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہم نفس کی شیطانوں سے بچیں، چکروں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. اور جس وقت بھی گناہ نفس تقاضا کرنے لگے تو فوراً دل کی طرف توجہ کریں، اپنے رب کو یاد کرنا شروع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.